محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات جانیں گے، تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ محمد عرفان پوچھتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں لگا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلیمان بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھنا، شریعت میں ایک لفظ کے پہچان کا ایک معاملہ اور ایک اصول موجود ہے۔ مثلا جتنی بزرگ ہستیاں اس دھرتی پر تھیں، ہیں یا ہوں گی، ان کے متعلق پہچان کے لیے کون سا لفظ ان کے نام کے ساتھ بولا جائے تاکہ پتہ چلے اس سے مراد کون سی ہستی ہے۔ تو امت مسلمہ کا اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ یہ طریقہ آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے اور ملائکہ کے لیے علیہ السلام یا علیہم السلام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے لیے اکثری طور کے اوپر رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہ اللہ یا رحمہم اللہ جمع کے لیے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کا بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے امت کے چند افراد میں بزرگ صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر کر لیا، تو ان سب کے لیے علیہم السلام وہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تابع کر کے کہہ رہا ہے، نہ کہ وہ آدمی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے اوپر کوئی بندہ اصرار کرے بھئی یہی کہیں گے باقی نہیں کہیں گے، تو یہ اہل بدعت کا اب شعار بن چکا ہے۔ اہل بدعت مفسقہ ہوں، اہل بدعت مکفرہ ہوں، یہ ان کا شعار بن چکا ہے۔ اسی لیے اصرار کرنا، زور دینا، ایک بات پہ ضد کر کے اٹک جانا کہ علیہ السلام ہم غیر انبیاء میں امت کے افراد کو بھی کہہ دیں گے، تو یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت انبیاء کرام اور ملائک کے لیے علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ، اور اسی طرح باقی بزرگوں کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت جب کسی تابعی کا نام ایسا ہو جو صحابہ کے نام کے ساتھ التباس نہ کھائے، ملے نہیں، میل نہ کھائے، یعنی وہ نام صحابہ میں معروف نہ ہو، تو اس تابعی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اتباع والوں کو بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ کہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی راضی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ابو حنیفہ کے نام سے کوئی صحابی اس طرح معروف موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا اصلی نام ذکر کریں گے، مثلا نعمان، تو نعمان کے ساتھ ہم رحمہ اللہ کہیں گے۔ اگر رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو یہ صحابی مثلا حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، اس طرح کئی صحابہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ میل کھا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اس سے مراد کون سا نام ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے امام حسن رضی اللہ عنہ، اس سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں گے امام حسن رحمہ اللہ، تو اس سے مراد تابعین کے امام حسن بصری رحمہ اللہ مراد ہوں گے۔
تو جب ہم حسن کا لفظ کہیں گے تو اس کے لیے رحمہ اللہ اور رضی اللہ سے فرق آ جائے گا کہ یہ صحابی مراد لے رہے ہیں یا تابعی مراد لے رہے ہیں، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو اگر صحابی کے نام کے ساتھ میل کھاتا ہے تو پھر تابعی کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہیں گے، رحمہ اللہ کہیں گے، باقیوں کے ساتھ علیہ السلام، باقیوں کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں گے۔ جو انبیاء کرام کے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام میں، ملائکہ کے نام میں علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کسی نے کبھی ضروری نہ سمجھتے ہوئے علیہ السلام کسی صحابی کے نام کے ساتھ، اہل بیت میں سے کسی فرد کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کسی اہل حق نے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، بھئی اس پہ اتنا زور نہ دیں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں بعض اوقات صحابہ اور تابعین کے لیے علیہ السلام کا لفظ موجود ہے، لیکن اس زمانے میں اہل بدعت کا شعار نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ بول لیتے تھے بعض اوقات۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سر مبارک پہ جب ابن زیاد جیسے ظالم نے ان کے چہرے پر چھڑی مارنے کی ناپاک جسارت کی تھی، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام صحیح بخاری میں ذکر فرماتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ابھی کس نے کہہ دیا تو آپ فتویٰ ٹھونک دیں، اس کے اوپر الزامات عائد کر دیں، نہیں، یہ کبھی اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو اس سے عام اصول متاثر نہیں ہوتا۔ عام اصول تو یہی ہے کہ صحابی اور تابعی کے ساتھ، صحابی اور اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ، اور پیغمبر کی ذات ہوگی یا فرشتے ہوں گے تو علیہ السلام کہہ دیں گے۔ لیکن اگر کہیں ایسے استعمال ہوا ہے تو ان کے خلاف فتویٰ بازی نہ کریں، بہتر ہے اس کے اوپر اتنی سختی نہ کی جائے، شدت نہ کی جائے، اور اس کے اوپر کفر اور اسلام کا معیار نہ رکھ دیا جائے۔ ویسے میں نے آپ کی خدمت میں دونوں پہلو بتا دیے ہیں۔ اہل حق کا طرز یہ ہے، وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی بزرگ نے استعمال کیا تو اس سے اصول متاثر نہیں ہوتا، اس سے ایک متفق علیہ طریقہ متاثر نہیں ہوتا۔ امید ہے بخوبی جو میں میسج آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مولانا نعیم کوہستانی پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کے ہاں تخصص فی الافتاء کی سہولت ہے یا نہیں، 1 سالہ یا 2 سالہ؟ مولانا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیے دوں کہ تخصص فی الافتاء الحمدللہ میرے ہاں موجود ہے، آج تقریباً 10 سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ 1 سالہ کورس ہے، یہ 2 سالہ کورس نہیں ہے، لیکن جگہ کی تنگی کی موجودگی پر میرے ہاں غیر رہائشی ہے۔ یہ ادارۃ النعمان ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا میں، تو ہم علاقے کے قریبی علماء کو اس کے اوپر ہر سال متوجہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ 12 15 20 اس طرح ہمارے پاس ہر سال متخصصین علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ نے تخصص فرمانا ہے تو آپ مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی لاہور روڈ سرگودا میں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم کے مدرسے میں تشریف لے جائیں۔ آپ کو تخصص فی الافتاء بھی ملے گا، آپ کو تخصص فی الدعوت و تحقیق بھی ملے گا، آپ کو باقی معاملات وہاں رہائشی سہولت کی بنیاد پہ ملیں گے۔ جہاں تک آپ نے میرے بارے میں پوچھا وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ بس دعا فرمائیں رب العزت ہمیں وسائل عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں معاملات عطا فرما دے، سہولیات عطا فرما دے، تو رہائشی بنیادوں پر بھی انشاءاللہ تعالی تخصص فی الافتاء کا اپنے ہاں ہمارے ہاں نظام موجود ہوگا۔ فی الحال کی بنیاد پہ یہ علماء کرام کے لیے غیر رہائشی ہے۔ باقی میں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی وساطت سے جتنے میرے سننے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کی اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں تہجد کی دعاؤں میں یاد کیجئے، ہمارے معاملات میں، ہمارے مدرسے کو، ہمارے ادارے کو، اہل حق کے کاموں کو۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں لیکن آپ دعاؤں میں اہل حق کو یاد کریں گے تو رب العزت ان کے کام کے ثواب میں آپ کو شریک کر لیں گے۔ جو کام وہ لوگ نیکی کا کام محنت تگ و دو کوشش ہمت لگن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ گھر بیٹھے آرام سے ثواب لے لیں گے۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان، مال، وقت، آل، اولاد کو دین کے لیے خرچ کرنے کی، ان کو آگے چلانے کی بعافیت اللہ ہمیں سہولت عطا فرمائے۔ عمران خان سوال کرتے ہیں، انسان خود کی اصلاح کیسے کرے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا غلط؟ رہنمائی فرما دیں۔ بھائی عمران خان، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، انسان اپنی اصلاح کیسے کرے؟ جب انسان اپنا علاج کسی قابل اعتماد ڈاکٹر سے کراتا ہے تو اپنی اصلاح کسی قابل اعتماد شیخ سے کیوں نہیں کراتے؟ آپ ڈاکٹر اپنی جان کے لیے اچھا سے اچھا تلاش کرتے ہیں،
تو آپ ایک شیخ اپنے ایمان کے لیے اچھا سے اچھا تلاش کریں، جو آپ کے مطابق متبع سنت بھی ہو، قرآن اور احادیث کا حافظ اور عالم بھی ہو، اور اس کو یہ چیزیں یاد بھی ہوں اور اس کی دسترس بھی ہو اور وہ سمجھتا ہو اور وہ آپ کی اصلاح کر سکے، اسے آپ کے کان کھینچنے کا طریقہ آئے اور آپ کو کان پیش کرنے کا سلیقہ آئے، تو بالکل آپ اس سے اپنی اصلاح کرا لیں گے۔ آپ آئیے، شیخ کی خدمت میں بیٹھیے، اسے اپنی گناہ بتائیے، اپنی غلطیاں بتائیے، وہ آپ کو چھوڑنے کے طریقے بتائے گا۔ آپ اس شیخ سے بیعت ہو جائیے، اس کے سلسلہ بیعت میں آ جائیے، یا اس سے رہنمائی لیجیے، یا جس شیخ سے آپ بیعت ہیں اس کے قریب ہو جائیے۔ آپ معاملات میں اپنے معاملات اس کو بتائیں، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے، جیسے سہولت ہو، جیسے آپ کے شیخ کا مزاج ہو، آپ غلطیاں بتائیں۔ اور یہ ذہن میں مت لانا کہ میں غلطی اپنے شیخ کو بتاؤں گا مجھ سے نفرت کرے گا، جی نہیں۔ شیخ کی مثال ماں سی ہوتی ہے، ماں کو پتہ چلے نا میرے بچے کی شلوار میں ٹٹی موجود ہے تو وہ اس کو دھو دیتی ہے، کبھی بچے سے نفرت نہیں کرتی۔ اور اگر شیخ کے علم میں آئے آپ کے لیے گناہ تو وہ اس گناہ کو دھلانے کا طریقہ آپ کو سمجھا دے گا، وہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا۔ اور جو شیخ گناہ کو دیکھ کر اپنے مرید سے نفرت کرے وہ شیخ بننے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی کیجئے، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور پھر بندے کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اصلاح پر ہوں؟ یہ دوسرا آپ کے سوال کا حصہ ہے، تو آسانی کی بات ہے، آپ نیکی کریں گے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اذا اسرت کا حسنت وَإِذَا أَسَاءَتْ كَ سَيِّئَةٌ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، او کما قال علیہ السلام، حدیث پاک میں ہے کہ تجھے نیکی خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، یہ تیرا مؤمن ہونے کا بہت بڑی علامت اور نشانی اور بات تجھے بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ خود سلیکشن نہ کیجئے، خود انتخاب نہ کیجئے، اپنے بڑے، اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے استاذ، اس کی خدمت میں جا کر اپنے حالات پیش کیجئے، خود کو پیش کیجئے، اپنے معاملات پیش کیجئے، پھر جا کر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیعت کا معنی یہی ہے نا، خود کو دوسرے کے ہاتھ پہ بیچ دو، وہ اصلاح کرے گا آپ کی شریعت کے مطابق، وہ سمجھائے گا آپ کو دین کے مطابق، وہ بندہ آپ کی غلطیاں درست کرے گا، احکام تعلیمات نبویہ کے مطابق وہ پوری ترتیب آپ کو دے گا۔ آپ اس ماہر کی زیر نگرانی رہ کے اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لیں گے اللہ سے، اس ماہر کی زیر نگرانی رہ کر آپ گناہ چھوڑنے کا طریقہ سمجھ لیں گے اور اچھائیوں کی طرف آ جائیں گے، وہ آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرے گا، آپ کو برائی سے چھڑا دے گا، تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر وبا کا دور چل رہا ہو تو حکیم سے دوری بندے کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، اسی طرح فتنوں کا معاملہ چل رہا ہو، اہل حق سے دوری بندے کا ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری جانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ محمد حسن پوچھتے ہیں، رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کیوں رہتی تھی، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت تو صدقہ ہوتی ہے؟ انبیاء کرام کی وراثت صدقہ ہے، لیکن جو انبیاء کرام کسی کو گفٹ کر کے تحفہ دے دیں اپنی زندگی میں، کیا وہ بھی صدقہ ہوتی ہے؟ سوال سمجھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مکرمہ مطہرہ، یہ رسول اللہ کے وفات کے بعد روضہ نبوی میں قیام کیوں کر رہی ہیں؟ حضور کی وراثت امت کے لیے صدقہ ہے، پہلے اس روضہ اقدس کو حضور کی وراثت تو ثابت کریں۔ یہ تو حجرہ عائشہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن گھروں میں اپنی بیویوں کو رہائش دیتے تھے وہ گھر ان بیویوں کے لیے ہدیہ ہے، وہ ان گھر ان بیویوں کے لیے تحفہ ہے، وہ اس کی مالکہ ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک مبارک سے نکل کے دوسرے کی ملک میں چلا گیا، اب یہ اعتراض کہ حضور کی وراثت میں رہ رہی ہیں، اوہ اللہ کا بندہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سمجھیے، اس بات پر دلیل آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا مدبر وقت امیر المؤمنین، جس کے ایک کوڑے سے زمین کا زلزلہ رکے، ایک خط سے دریائے نیل چلا اور تا قیامت چلتا رہے، ایک آوازے کو لے کر ہوا ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ تک پہنچے اور ان کی ایک چادر کو لے کے تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہرہ کی آگ بجھ جائے، وہ امیر المؤمنین عمر فاروق جب شہید ہوتے ہیں، شہادت سے پہلے اپنے بچے کو کہتے ہیں، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر جائیے اماں جان کے پاس اجازت مانگیے، روضہ نبوی میں امام الانبیاء دفن ہے، روضہ نبوی میں حضرت جانشین پیغمبر ابوبکر صدیق دفن ہے، اللہ ان دونوں کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اماں سے فرمائیے، اماں سے عرض کیجئے، عمر عرض کرتا ہے، عمر کی درخواست ہے،
عمر کا ریکویسٹ ہے کہ آپ تیسری قبر میری اس قبر میں بننے دیں۔ حضرت اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کا تقوی اور للہیت دیکھے، جب اجازت آئی خوش ہوئے، کہا بیٹا ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے میری زندگی دنیاوی زندگی میں اماں نے میرا حیا فرمایا ہو، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کر لینا، اس عمر کو ایک دفعہ رینیو کروا لینا، پھر پوچھنا، اگر میری شہادت اور وفات کے بعد بھی اماں عائشہ اجازت دے دیں تو قبر بنا دینا، ورنہ کسی اور جگہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے ابا کو دفنا دینا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر مانگی گئی، اجازت دے دی۔ آج ان کی قبر وہاں روضہ نبویہ میں موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ صرف وراثت رسول اللہ کی ہے، اماں عائشہ کی ملکیت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں جان عائشہ سے اجازت کیوں مانگی تھی؟ پھر تو والی جو حکمران ہوتا ہے، اسلامی حکمران، اس کا معاملہ اسی طرح چلاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قبر وہاں بنوا لیتے، اجازتیں کس بنیاد پہ؟ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت دینا کس بنیاد پہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روضہ پاک حضرت اماں جان کو ہدیہ ہے، اماں جان اس کی مالکہ ہیں، اماں جان اس کی قابضہ ہیں، اماں جان اس کی رہنے والی ہیں، اور اماں جان کی ملکیت اور تصرف میں یہ مکان اور یہ بقعہ موجود ہے۔ کیا آپ نے جملہ نہیں سنا کہ عائشہ ہم تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیرے کمرے کو رب نے جنت بنا دیا ہے؟ کیا آپ نے یہ باتیں نہیں سنی کہ اے اماں ہم اس روضہ اقدس پر قربان جائیں جس کے لیے رب نے جنت کو یہاں بھیجا ہے؟ جنت یہاں مدینہ میں چل کے آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس حضور پاک کی قبر مبارک جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک اعلیٰ ٹکڑا ہے۔ تو اماں کا کمرہ، اماں کا حجرہ، اماں کی رہائش، اماں کا مکان، اماں کی جگہ، حجرہ عائشہ، آج تک یہی کہا جا رہا ہے۔ تو وراثت تب بنے گی جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت جاری اور حضور کی ملکیت میں، اور رسول اللہ کے دنیا سے جانے تک۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو وہ مکانات دے دیے، یہ ملکیت میں کیسے ہے؟ جب ملکیت میں نہیں ہے تو وراثت کیسی بنتی ہے؟ اور جب وراثت نہیں بنتی تو آپ کا اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، بات بندے کو سمجھ آتی ہے، یا عقیدت سے دین کے ساتھ عقیدت ہو، یا دین میں بصیرت ہو۔ جو صحابہ اور اہل بیت کا گستاخ ہے اس بندے کو کبھی عقیدت نہیں ہوتی۔ جن بندوں نے پیغمبر کی تیار کردہ جماعت، پیغمبر کی تربیت کردہ جماعت صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان سے اپنی عقیدت کو ختم کر دیا، رب نے ان کی دین میں بصیرت کو کھینچ لیا، رب نے ان کی بصیرت ان کی معاملات سے ختم کر دی۔ نہ یہ عقیدت والے ہیں نہ یہ بصیرت والے ہیں۔ اہل حق کو رب العزت نے عقیدت بھی دی ہے، بصیرت بھی دی ہے، وہ مسئلہ سنتے بھی ہیں، مسئلہ سمجھتے بھی ہیں، مسئلہ سمجھاتے بھی ہیں۔ اہل حق پر رب العزت کی رحمت ہے، کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے، امتنان ہے، اور رب العزت کا یہ بہت بڑا نعمت عظمیٰ کا مظہر ہے کہ اہل حق کو رب العزت نے منصوصات کلام کو معقولات کو محسوسات کر کے پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے۔ منصوصات کا معنی جو اللہ کے رسول کی بات ہے اسے بتاؤ، معقولات کا معنی ایسے سمجھاؤ کہ تمہارے عقل میں آ جائے، محسوسات کا معنی ایسے طرز پر ان کو ریلائز کرا دو، ان کو دکھا دو، ان کو بتلا دو کہ گویا انہیں آنکھوں سے نظر آنے لگے کہ واقعی یہ چیز ایسی ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روزے کی مالکہ ہیں، رسول اللہ کی طرف سے انہیں گفٹ ہوا ہے، انہیں تحفہ ملا ہے، اس لیے وراثت بنتا نہیں ہے۔ جب وراثت بنتا نہیں ہے تو اس پر اعتراض کرنا باطل ہو جاتا ہے۔ غلام نبی سوال کرتے ہیں کہ میں نے سعودیہ میں ایک دوست سے قرضہ لیا تھا، اچانک کسی ایمرجنسی کام سے پاکستان آیا، لیکن اب واپس نہیں جا سکتا، نہ ہی اس بندے کا کوئی فون نمبر ہے اور نہ رابطے کی کوئی صورت، بہت پریشان ہوں، ان پیسوں کا اب کیا کروں؟ بھائی غلام نبی، اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ بہت آسان حل ہے اس کا۔ اگر قرض خواہ، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرض خواہ، ایک ہوتا ہے قرض دار۔ قرض خواہ جو قرضہ دے، قرض دار جو قرضہ لے بعد میں ادائیگی کرے۔ تو جو قرض خواہ بندے کو نہ ملے، مثلا میں نے اس سے قرض لیا، وہ بندہ غائب ہو گیا، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی کنٹیکٹ، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی تعارف، نہ کوئی جان، نہ کوئی شناسی، کچھ بھی نہیں ہے، تو کوشش کریں پہلے جان شناسی ڈھونڈنے کی، تعارف ڈھونڈنے کی۔ وہ کہتے ہیں پوچھ دے بندہ مدینے پہنچ دے، تو آپ ذرا تلاش کر لیں، مل جائے گا۔ اگر نہیں ملے، بالکل نہ ملے، تو آپ دو کام ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، یا تو کچھ عرصے کے لیے جہاں تک آپ کو امید ہو کہ کوئی بندہ آ کر لے گا تو پھر تو اس کی حفاظت کر لیں، اور اگر یہ نہیں ہے
تو آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں، اصل مالک کی ثواب کی نیت کریں۔ اگر پھر زندگی میں آپ کو اصل مالک مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے کہ جی وہی بندہ ہے جس کو میں نے پیسے دینے تھے، تو آپ اسے بتائیں کہ میں نے آپ کا پیسہ بہت تلاش کیا آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ نہیں ملے، میں نے صدقہ کر لیا۔ اب دو باتیں ہیں، اگر اس بندے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے صدقہ کیا بس ہو گیا، تو آپ دونوں کو ثواب مل گیا۔ اور اگر اس بندے نے کہا جی میں صدقہ ودقہ کوئی نہیں مانتا، مجھے میرے پیسے دو، تو آپ بطور تیوان دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے آسانی کے معاملے میں آپ صورتحال کو دیکھ لیں، اور قرض خواہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ اس میں سے جس طریقے پر عمل کرنا چاہیں آپ کے لیے یہ طریقہ بہتر رہے گا، اور قبر آخرت پر انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ جزاک اللہ حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔